اللہ اللہ کے رسول کے بعد آپ کے ملک کی جو حفاظت کرنے والی ہے وہ آپ کی فوج ہے. میں سمجھ سکتا ہوں، میں یہاں پہ نہیں رہتا ہوں لیکن میں پاکستان کی اخبار کو میں دیکھتا رہتا ہوں. بعض دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوج بھی جو ہے وہ حد کراس کرتی ہے، قانون کو جو ہے وہ پاسداری نہیں کرتی. اس کی جو بھی وہ کرتا ہے اس کی اپنی جگہ پہ ایک لا ہے، اس کے ساتھ ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے، لیکن اپنی فوج کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. آپ کی فوج کمزور ہوگی، آپ کا ملک کمزور ہوگا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. میں آج مختصر وقت میں چند گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا. ہمت ساتھ نہیں دے رہی لیکن انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے کچھ گزارشات عرض کروں گا. سب سے پہلے انسان کے اوپر کتنا ہی کیوں مشکل وقت نہ آئے، کتنی ہی بڑی تکلیف کیوں نہ آئے، اس کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی حقیقتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس انسان کا کب تک اس دنیا میں رہنا فائدہ مند ہے. اس کی ہر چیز لکھی جا چکی ہے کہ کہاں اس نے پیدا ہونا ہے، کہاں فوت ہونا ہے، کیا اس کا رزق ہے، ہر چیز لکھی گئی. اسی طرح اس جامعہ ابوبکر کے بانی شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ، انہوں نے اس ادارے کی بنیاد اخلاص کے اوپر رکھی. ان کے جانے کے بعد بھی اس ادارے میں نظر آیا. انہوں نے اس ادارے کو کبھی اپنی ذاتی جاگیر یا ذاتی پراپرٹی نہیں سمجھا. ایک جماعت کا ادارہ ہے، ایک سسٹم ہے، اور اس کے تھرو یہ جامعہ الحمدللہ چل رہا ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ہم سب نے اس کو قبول کیا.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا جانشین شیخ ضیاء الرحمان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ انہوں نے انتھک محنت کی اپنے والد محترم کی طرح، کیونکہ انہوں نے اسی گھر میں انہی کا خون تھا اور انہی کی پرورش تھی۔ وہ ایسی ماں کا بیٹا تھا جس کی مثال اگر آپ کسی ولی اللہ کسی ایسی عورت کے ساتھ دے جس کی مثال صحابیات جیسی ہو، جس کا صبر صحابیات جیسا ہو۔ ہماری ماں نے اتنا صبر دکھایا، ہمیں بتایا وہ ان پڑھ ہو کے اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتی، ہمارے گھر کو سنبھالا، ہمارے ادارے کو سنبھالا۔ ضیاء الرحمان رحمہ اللہ کسی کی بات کو بھی اللہ اللہ کے رسول کے بعد رد کر دیتے تھے، لیکن اپنی ماں کی بات کو رد نہیں کرتے تھے۔ جامعہ کے کئی معاملات میں اپنی ماں سے مشورہ کرتے تھے۔ وہ ایسی حکمت والی اور صبر والی عورت ہے۔ جب شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ فوت ہوئے، میں ابھی پہلا سال تھا سعودی عرب میں، مدینہ یونیورسٹی میں گھر پہنچا۔ اس وقت بھی مجھے میری چھوٹی بہن کا فون آیا کہ ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جامعہ کے دروازے پہ تھا میں اور میرے بھائی چھوٹے نصیب عالم۔ پرسوں میں لندن میں تھا، شام کا ٹائم تھا، پھر اسی بہن کا فون آیا۔ اسی نے بڑی ہمت کے ساتھ ضیاء الرحمان کی خبر ہمیں دی۔ دکھ بہت ہوا، لیکن وہی کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، قدر اللہ ما شاء فعل۔ ضیاء الرحمان کے اندر اپنے والد محترم کی طرح بہت ساری خصوصیات تھی، بہت صبر تھا۔ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے وہ انتقام نہیں لیتے تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کرتے تھے۔ ان کا دن اور رات اس جامعہ کے لیے تھا۔ 24 گھنٹے وہ بچہ ڈرائیونگ کرتا تھا، یہاں سے اسلام آباد، گلگت، وہاں سے واپس۔ سبحان اللہ، کبھی اس نے کمپلین نہیں کی میں تھک گیا ہوں۔ ایسے بچے ماں روز نہیں جمتی، صدیوں میں ایسے بچے کم ہی پیدا ہوتے، ایسی مائیں بھی کم ہی ہوتی۔ جب شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ فوت ہوئے، 2 بھائی ساتھ فوت ہو گئے، آپ اندازہ کریں کہ آپ سے اس ماں کا سب سے چھوٹا بیٹا جس کی عمر کوئی 7 سال تھی، اور اس کے بعد دوسرے نمبر میں بیٹا جس کی 17 سال تھی، خامد ابھی کوئی 53 سال کے تھے، ینگ تھے، دنیا سے چلے گئے۔ ہماری ماں نے ایک لفظ نہیں بولا، ایک کمپلین نہیں کی، انہوں نے صبر کے ساتھ بیٹھی رہی۔ جو اس نے اپنے ماں باپ سے لیا، ان کی تربیت کا وہ حصہ تھا۔
جب میں گھر پہنچا شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ کی خبر آئی. آپ سوچ نہیں سکتے اس وقت ضیاء الرحمان کے 19 سال کے تھے. گھر پہنچا تو شیخ ضیاء الرحمان وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے. یہ میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا. چھوٹا سا بچہ 19 سال کا، اس کا باپ چلا گیا، اس کے 2 بھائی چلے گئے، اس کا کزن چلا گیا، خالہ چلی گئی. کیا کر رہا ہے وہ؟ وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں صبر. اس بچے نے ایک لفظ نہیں نکالا، سارے معاملات کو خود ساتھ لے کے چلا. ایئرپورٹ تک گیا، والد صاحب کو جنازے تک، دفنانے تک لوگ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت، ہر چیز. ایسا بندہ تھا کسی کے سامنے رویا بھی نہیں. جب سب لوگ ڈاکٹر شاشن نواز صاحب، چودھری حفیظ صاحب، غازی عبدالکریم صاحب سارے اپنے اپنے سو گئے، یہ آپ لوگوں سے میں جانتا ہوں. چھت پہ کارپیٹ پڑا تھا، آج بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، دنیا سے چلا گیا. کارپیٹ کے اندر اپنے آپ کو لپیٹ لے پھر رویا ہو. بہرحال بات صبر کی ہے. تو اس ادارے کے اندر شہداء کا خون ہے. پہلے باپ شہید ہوا، اس کے بعد اب بیٹا شہید ہوا. اور مجاہدہ ماں، اس نے پھر ہمیں سنبھالا، پھر ہمیں پاؤں میں کھڑا کیا. اندازہ کر لے، گھر کے 4 میل افراد سارے چلے گئے. میں اور میری وائف لندن سے آئے، صبح پہنچے کل. میں اپنی وائف کو نہیں بتایا کہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا. مجھے اندازہ تھا کہ اس کی اور ضیاء الرحمان کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے. میرے ذہن میں یہی تھا کہ اس کی ماں اس کو سنبھالے. گھر پہنچے وہی بات تھی. ماں کا صبر دیکھ کے بہن کو بھی صبر آ گیا. اس لیے جہاں پہ آپ شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ، میرے چھوٹے بھائی ضیاء الرحمان رحمہ اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس گریٹ ماں کو نہ بھولیں. ان سب سے زیادہ قربانیاں اس ماں کی ہے جامعہ کے لیے. اس نے نہ کبھی شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ کو گھر کے کاموں میں الجھایا، نہ اپنے بیٹے کو الجھایا. شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ ایک دفعہ ہمیں وہ سپر ہائی میں لے گئے. پہلی دفعہ انہوں نے اپنی وائف کی تعریف کی سب کے سامنے. ہم لوگ ہماری عورتوں کی، ہماری بیویوں کی دوسروں کے سامنے ایک اچھی بات یا کوئی کرتے ہوئے لکھ جاتے ہیں، خاص کر جو ہمارے پاکستان کا ایک ماحول ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی، ان کی محبت کی تعریف سب کے سامنے کر سکتے تھے، وہ ہماری مائیں تھی اور یہ بھی ہماری ماں ہے. یہ جامعہ کی ماں ہے. میرے بھائیوں، اس کا سبب اس کی دعا ہے. انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ ہماری ماں کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے. شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ کہنے لگے، جہاں اب میں کھڑا ہوں، یہ اللہ نے اتنا مجھ سے کام لے لیا ہے
اللہ کے بعد اگر میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے میرے دوستوں کے علاوہ تو میری وائف ہے. کبھی ایک بچے کی پیدائش کے اوپر بھی میں گھر نہیں تھا. بھائی میں سعودی عرب ہوں اور کراچی میں بھی تھا, پھر بھی اپنے جامعہ میں تعاون مشغول تھا. وہ خود ہی چلی اپنا ہاسپٹل چلے جاتی تھی اور جہاں بچے کی پیدائش وغیرہ وہاں پہ کر کے بعد میں شیخ صاحب کو پتہ چل جاتا تھا کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا. اس اللہ کی بندی نے, سارے آپ لوگ جانتے ہیں شیخ رحمان یا شیخ ظفر اللہ کی, لیکن اس کے پیچھے یہ جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ شیخ ظفر اللہ کی وائف کی وجہ سے اور ضیاء الرحمان کی ماں کی وجہ سے کامیاب ہو. یہ جو ادارہ کھڑا ہے, یہ کامیاب جو ادارہ بنا ہے دنیا میں چلتا ہے, انشاءاللہ قیامت تک چلتے رہے گا. تو اس کے اندر ضیاء الرحمان کی جو والدہ ہے, جیسے کہتے ہیں کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ عورت آپ کی بہن ہو سکتی ہے, آپ کی ماں ہو سکتی ہے, آپ کی بیوی ہو سکتی ہے. تو اسی طرح اس ادارے کی کامیابی کے اندر سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ ہماری ماں کا ہے. شیخ صاحب کہنے لگے اس نے پوری زندگی میں مجھ سے کبھی ایک سوال نہیں کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کب واپس آنا ہے. میں بس یہ کہہ دیتا تھا کہ میرے جو ہے کپڑے تیار کر رہے, 4-5 سوٹ استری کر کے بیگ میں ڈال دیے ہیں, جوتے صاف کر کے ان کو وہاں پہ رکھ دیے. شیخ صاحب 4 مہینے کے لیے چلے گئے, 3 مہینے کی چلے. شیخ صاحب رات کو 1 بجے آ رہے ہیں, شیخ صاحب نہیں آ رہے, ہفتہ نہیں بھی آ رہے. ہماری ماں نے کبھی سوال نہیں کیا شیخ صاحب سے. انہیں 6 بچوں کو جنم دیا, 9 بچوں کو فوت ہو گئے. ایک دفعہ سوال یہ ہے کہ آپ بچے کی پیدائش کے دفعہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. اس اللہ کی بندی نے جامعہ سے 1 روپے کی, 1 دھیلی کی بھی کوئی مدد نہیں لی, بلکہ جو اپنے خامد کے پیسے جو کراچی یونیورسٹی سے ان کو ملتے تھے اس میں صرف اور صرف ہماری ماں کو 6,000 روپیہ ملتا تھا, صرف 6,000 روپے. ہماری ماں نے وہ بھی کمپلین نہیں کی. ایک بھینس رکھی ہوئی تھی, اس کو چارہ ڈالتی تھی اور اس کا دودھ بیچ کے کچھ اپنے گھر کا جو ہے کچن کا خرچہ چلا لیتی تھی. میرے بھائیوں, اس ماں کی صبر کو سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ ہماری ماں کو صبر قدم رکھے, اس کو لمبی زندگی دے, صحت والی زندگی دے. جس طرح ہمارے پر مشکل وقت آیا ہے اس کے اوپر بھی بہت مشکل وقت ہے. میں آیا, مجھے بھی اس نے سنبھالا, لیکن اس دفعہ تھوڑا سا وہ ٹوٹ گئی ہے. سارے بچے بیٹے چلے گئے, خامد چلے گئے, تھوڑا سا ٹوٹی ہوئی ہے, تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے. صرف ایک لفظ انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا اس دفعہ غم بہت بڑا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, ہم وہی کریں گے جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. صبر اگر نہ ہو, صبر کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے سر کے اوپر آپ کے جسم کے اوپر یہ سر ہے. اگر آپ کا جسم سر کے بغیر بیکار ہے تو آپ کا ایمان, آپ کا دین بغیر صبر کے بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا جسم بغیر سر کے. تو آپ کے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ آپ ہر مشکل وقت میں صبر کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. ہم جیسے جانتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں, الصبر فی طاعۃ اللہ, الصبر فی محارم اللہ, الصبر فی اقدار اللہ. اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئے حدیں ہیں
अल्लाह के रसूल की उनकी इताअत करना और अपने उमरा की इताअत करना ये हमारे ऊपर वाजिब है। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। चाहे आपके हाकम जालिम ही क्यों ना हो, जब तक वो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी का हुक्म न दें, ला ताअत लिमखलूक़िन फ़ी मासियतिल्लाह, उस वक्त तक आपने जैसे अल्लाह की इताअत करते हैं, रसूल की इताअत करते हैं, उनकी भी इताअत करनी है, उनके खिलाफ नहीं निकलना लोगों के ऊपर। इसी से फितने खड़े होते हैं। हम लोग क्यों इतना पीछे रह गए? इसी रह गए हैं कि ना हमने अल्लाह की इताअत की, ना उसके रसूल की इताअत की, ना जो है हमने उलुल अम्र की इताअत की। इसके अंदर बहुत सारे हमारे लोग ख़वारिज बन गए हैं। ख़वारिज ने यही किया था कि अपने जो उमरा थे उनके खिलाफ निकल के उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। ये एक मेरा पर्सनल व्यू है, आप इसको रद्द कर सकते हैं। उलुल अम्र कौन है पाकिस्तान के अंदर? जिसके पास ताकत हो। आपका अमीर कौन होता है? जिसके पास ताकत हो, जिसके पास पावर हो, उसके खिलाफ अपना निकले। तो पाकिस्तान के पास आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो सारे जो है मामला, जो ताकत जो है वो फौज के पास है। अगर आप फौज के खिलाफ निकलते हैं तो आप पाकिस्तान को कमजोर करते हैं। फौज के खिलाफ लिखते हैं तो पाकिस्तान को कमजोर करते हैं। अल्लाह के रसूल के बाद आपके मुल्क की जो हिफाजत करने वाली है वो आपकी फौज है। मैं समझ सकता हूं, मैं यहां पे नहीं रहता हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान की अखबार को मैं देखता रहता हूं। बाज़ दफा आप कह सकते हैं कि फौज भी जो है वो हाथ क्रॉस करती है, कानून को जो है वो पासदारी नहीं करती उसकी। जो भी वो करता है उसकी अपनी जगह पे एक लॉ है, उसके साथ उनका हिसाब तब होना चाहिए। लेकिन अपनी फौज को कमजोर नहीं करना चाहिए। आपकी फौज कमजोर होगी, आपका मुल्क कमजोर होगा। आप थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर अपना नजर डाल के देख लें कि इराक में क्या बना है, लीबिया में क्या बना है, सोमालिया में क्या बना है। जहां जहां भी आपकी हिफाजत करने वाले कमजोर हुए हैं वो मुल्क तबाह हो गए। तो इसलिए जहां अल्लाह के रसूल की बात करनी है, उसके बाद जो आपके जो जिसके पास भी जो आपके मुल्क के मामलात हैं, आपने उनकी भी बात करनी है। जहां पे अल्लाह के रसूल की नाफरमानी ना हो, उनके खिलाफ भी आपने नहीं निकलना। दूसरा जो है काब असब्र फी महरिमिल्लाह, के जो चीजें अल्लाह ताला की हराम की हुई हैं उनसे बचना, ये भी जो है ना सब्र की एक दूसरी किस्म है। सब्र की तीसरी किस्म इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में दूसरे खुतबे में इंशाअल्लाह बयान करूंगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व साइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से मदद मांगो। कैसे मदद आएगी? सब्र के साथ आएगी और नमाज के साथ आएगी। सब्र बात अगर नहीं हो रहा तो आप एक्स्ट्रा नमाज पढ़ें, नवाफिल को बढ़ा दें, तहज्जुद की नमाज शुरू कर लें। जब आप तहज्जुद की नमाज शुरू कर लेंगे तो अल्लाह की मदद भी आ जाएगी और आपको सब्र भी आ जाएगा। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला जो है सब्र करने वालों के साथ। हमारे भाई ज़िया रहमान की शहीद
شہید ہوئے ہیں رحمہ اللہ، اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ علیین میں ہوں گے انشاءاللہ، اور مجھے 100% یقین ہے کہ وہ شہید ہیں۔ وہ مظلوم، ان کو مارا گیا ہے، انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھی۔ ساتھی بتاتے ہیں جامعہ کے کہ وہ کہتے تھے یار بہتر ہے کہ بندہ ظالم نہ بنے، مظلوم بن جائے۔ آپ ظالم نہ بنے چاہے آپ کے اوپر ظلم کیوں نہ ہو، تو مظلومیت کی موت وہ جو بات زبان سے کہتے تھے، وہ مظلومیت کی موت اللہ نے کو دی ہے۔ الحمدللہ نماز پڑھ کے واک کرنے گئے تھے تو اسلام کے اوپر، اللہ کے دین کے اوپر موت ہے، اس لیے ہمیں اس چیز کی خوشی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ، ورنہ موت کسی بھی حالت میں بھی آ سکتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ آپ سارے عنایت کو جانتے ہیں، طالب علم ہے یہاں پہ، علماء کرام ہیں، کہ آپ اس آدمی کو یہ نہ کہیں کہ یہ قتل ہو گئے، اور آپ کو اس کو جو ہے دوسرے لوگوں کی طرح نہ کہیں کہ جیسے دوسرے لوگ ہیں مر جاتے ہیں، تبھی موت مار گئے کوئی، ان کی اور اس شہداء کی زندگی جو ہے، برزخ کی زندگی جو ہے وہ مختلف، وہ زندہ ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں، اور وہ قیامت تک فرشتے ان کی حفاظت فرمائیں گے، ان کے نیک اعمال ان کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارا بھائی ضیاء الرحمن بھی انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روضہ میں ریاض الجنہ بنا دے، اللہ تعالیٰ جو بھی اس کی غلطیاں ہیں یا خامیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ ڈال دے، اور جو بھی وہ نیک کام کر کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو جو ہے وہ قبول فرما لیں، اور جو بھی انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے ہیں جانے سے پہلے انہوں نے میرے ساتھ ذکر کیا تھا، 3 پروجیکٹ وہ بنانا چاہتے تھے یعنی ارجنٹلی، 4تھا پروجیکٹ ان کا یونیورسٹی بنانے کا تھا سپر ہائی وے پہ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، اللہ سے ہمیں امید ہے، ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہے۔ بندہ اگر اخلاص کے ساتھ بھی یہ نہ کرے کہ یہ کام میں نے کیا جانا میں نے بنایا، آپ اخلاص کے ساتھ کام شروع کریں، اللہ سے دعا کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو مخلص ساتھی دے دے۔ اگر آپ کے ساتھی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے وزیر دے دے جو میرا ساتھ دے، تو میری بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس جامعہ کو مخلص ساتھی دے دے، اس کو لے کے چلنے والے۔ یہ جو جنت ہے نا، جنت آرام سے نہیں ملتی، سراؤنڈیڈ وتھ ڈیفیکلٹیز، اور جہنم جو ہے وہ سراؤنڈیڈ ود ڈیزائر۔ جنت مکارے سے گزرنے کے بعد ہی ملتی ہے، مشکل چیزیں کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی جان کو محنت کرنی پڑے گی، چاہے جتنے بھی ہوں نمازیں آپ کو ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا، اپنی ڈیزائر کے اوپر اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا اگر جلنا چاہیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان ڈر گیا اس نے اللہ کے سامنے کل کو کھڑا ہونا ہے، اور اپنی خواہشات کو اس نے کنٹرول کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر اس کے لیے ٹھکانہ جنت میں ہے۔ لیکن جس انسان نے جو ہے دنیا کو انجوائمنٹ کے لیے جگہ سمجھ لی، یہاں پہ مجھے لگژری لائف چاہیے، مجھے جو ہے وہ بڑے بڑے بنگلے چاہیے اور مجھے اس طرح گاڑیاں چاہیے، اور اس کی ڈیزائر جو ہے اور اس کو مل بھی جائیں پھر بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا،
اس کی ڈیزائر جو ہے وہ بڑھتی جائیں گی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کو انسان کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو اس کو ایک اور وادی سونے کی مل جائے. وادی اس کو بولتے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے, اگر ساری سونے کی بھی مل جائے پھر بھی کہیں اور مل جائے. تو جو انسان اپنی خواہشات کی پیچھے بھاگتا ہے اس کی مثال یہی ہے کہ لا یملئہ الا التراب. آپ کی جو ہے وہ خواہشات جو ہے آپ کے پیٹ کو جو ہے مٹی بھر سکتی ہے, دنیا کی شان و شوکت, دنیا کا پیسہ جو ہے, دنیا کے سونا اور زیورات سے جو ہے وہ آپ کی خواہشات پوری ہو سکتی. اس لیے میرے بھائیوں, آپ لوگوں سے میری یہی دعا ہے کہ ہمارے اوپر یہ مشکل وقت آیا ہے, بہت بڑا مشکل وقت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ آپ کے اوپر اگر آزمائش آئی ہے تو آپ دو وجہ سے آپ کے اوپر آزمائش آ سکتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے, دوسرا آزمائش جیسے انبیاء کے اوپر آئی ہے, نیک لوگوں پہ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں. جب آپ کے اوپر آپ کی کمر ٹوٹ جائے, آپ کو صبر نہ آئے تو سورۃ الضحیٰ پڑھ لیا کریں. سورۃ الضحیٰ کو پڑھیں, سورۃ الشفق کو پڑھیں, جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے یہ دو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے, آپ کے صبر کے لیے دو صورتیں پڑھ. تو اگر ہمارے نبی جو ہے سب سے جو افضل بشر ہیں, سب سے افضل نبی ہیں, ان کے اوپر ان کی کمر ٹوٹ گئی, اللہ نے ان کے لیے یہ آیات اتاری, تو ہم کیا ہیں, کیا نعوذ باللہ کہ اللہ کے اوپر کسی آزمائشیں آتی لیکن آپ کو گناہ کا کام کرتے تھے. اس لیے اللہ کے نیک بندوں کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھا دیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھا دیں اور ان کے گناہوں کو جو ہے بخش دیں. نیک آدمی کو جب بھی آزمائش آتی ہے اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ آپ جا رہے ہیں, آپ کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو کانٹا بھی چبھ جائے اس کے اوپر بھی آپ صبر کرتے ہیں, کمپلین نہیں کرتے, اللہ اس کا بھی آپ کو جو ہے اس کے بھی گناہ معاف کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں, صبر کو اپنے دامن سے نہ چھوڑیں, صبر کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ جس طرح تمہیں ہماری اس آزمائش میں ہیں, ہم کمزور ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صبر دے. جیسے اللہ فرماتے ہیں, اللہ آزماتے ہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ ہم اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں ڈفرنٹ طریقوں سے. خوف بھی ہو سکتا ہے, جیسے ہم خوف کے اندر ہیں ابھی پاکستان کے اندر, آپ گھر سے نکلتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے گھر سے باہر گئے, واپس آنا کہ نہیں آنا. رات شیخ افتخار صاحب مجھے چھوڑنے گئے اور قائد ابراز صاحب ساتھ گئے, حالانکہ ہم 6 لوگ تھے گاڑی میں. مشکل میں کہتے ہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے بھائی افتخار صاحب اکیلے واپس آئے وہاں سے چھوڑ. یعنی یہ ہماری صورتحال ہے, یہ خوف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان میں امن لے. یہ خوف کے جھنڈے جو ہمارے اوپر سے اتار, یہ جو خوف ہے یہ بہت بڑی آزمائش. 2 چیزیں جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. جیسے سورہ قریش میں آتا ہے کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تو وہ اللہ جس نے آپ کو, آپ بھوکے تھے, آپ کو کھانا کھلایا, اگر کھانا نہ ہو تو آپ کا ایمان جاتا رہتا ہے. بعض بندہ بہت بڑی غربت جو ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. غربت میں آپ کا بہت ساری چاری عورتیں اپنی قسطوں کو بیچ دیتی ہیں, تو وہ شوق سے نہیں ہوتی, وہ شوق سے بھی کرتی ہوگی, لیکن بہت ساری عورتیں بیچاری غربت کی وجہ سے اپنی عزت تک بیچ دیتی. بہت سارے لوگ غربت کی وجہ سے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. اگر آپ جائیں, جاننا کہ اس کے اندر اتنا بڑا کردار تھا افریقہ کے اندر, قدر اللہ ما شاء فعل 9/11 کے بعد وہ دروازے ہمارے بہت سارے ساتھیوں کے لیے بند ہو گئے ہیں. تو میرے لیے اختیارمان کی یہ اس کے اوپر بہت تیزی سے کام کر رہے تھے. 3 پروجیکٹ کے اندر یہی پروجیکٹ تھا کہ باہر سے طالب علم ہیں, ان کو یہاں جاننے کے لیے ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. تو ان کی بات بھی چل رہی تھی, داخلہ کی میں بھی آگے پیچھے سارا الحمدللہ وہ بھی فائنلائز ہونے والا ہے. تو اسی لیے ہم نے دوسرا پروجیکٹ جو ہے, ایک 3 پروجیکٹ ہے, پلیز کو آپ ذہن کے اندر رکھیں, آپ اس کے اندر مدد بھی کریں. ایک تو یہ کونے کے اندر اسکول بنانا ہے انشاءاللہ, جہاں پہ پہلے ٹوائلٹ تھے, باتھ روم تھے اس مسجد کے لیے,
फिर वो टॉयलेट बाथरूम इंशाल्लाह नई मस्जिद बनानी है, और जहाँ पर हमारा सेन है इसके नीचे अंडरग्राउंड, तो उसके ऊपर तकरीबन 20 करोड़ रुपया चाहिए। और जो स्कूल बनाना है इंशाल्लाह ताला, हम चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल की तालीम भी दे, उसके लिए तकरीबन 6 करोड़ रुपया चाहिए टोटल जो है। और इसी तरह हमने बिल्डिंग बनानी है जो बाहर से तालिब इल्म आने हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारे पास 500-600 तालिब इल्म हैं, तो हमारे पास तकरीबन 250 और 350 बच्चे यहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं जामिया के अंदर। तो यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि हम उन तालिब इल्मों को जो बाहर से आने हैं उनको जो है अकोमोडेट कर सकें यहाँ पे। तो उसके लिए हमने बिल्डिंग बनानी है। टोटल जो है खर्चा तकरीबन 53 करोड़ का है। तो अल्लाह ताला का कोई बंदा होते और किसी भी प्रोजेक्ट ले ले, जितना भी कोई इसके अंदर ताउन कर सकता है प्लीज इंशाल्लाह ताला। मस्जिद बनाने के लिए जो मस्जिद इंशाल्लाह हमें बनानी है, तो उसके अंदर 2,500 लोग नीचे इंशाल्लाह नमाज पढ़ सकेंगे, तो उसका नक्शा वगैरह हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। तो इस मौके के ऊपर ज़ियार रहमान की जो ख्वाहिश थी, इसके ऊपर वो काम भी कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो उनके उसके प्रोजेक्ट थे, इसके ऊपर भी आप लोग जो है इंशाल्लाह ताउन करें। अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला से हम जो ज़ियार रहमान भाई ने, शेख ज़फ़रुल्लाह रहमहुल्लाह ने और उनकी फैमिली ने, उनकी फैमिली को भी ना भूलें मेरे भाइयों। शेख ज़फ़रुल्लाह की सारी फैमिली जामिया के लिए मुखलिस है, सारी फैमिली। वरना ये होता है कि जहाँ पे जाती आप इदारे बनाते हैं, फैमिली का मेम्बर को इधर से आप कह जाते हैं बाबा या फौत हो जाए, मैं इसका मुदीर बनना, वो कहेगा मैंने मुदीर बनना, मैंने ये करना, हालांकि उसके लिए वो काबिल नहीं होती और जाती जायदाद इसको समझते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शेख ज़फ़रुल्लाह रहमहुल्लाह की फैमिली के अंदर ये अल्लाह का खास करना, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि कहीं नहीं गई मेरा चाचा फौत हो गया, मेरा ताया फौत हो गया या मेरा कजन फौत हो गया, ये सीख को मैंने बैठा है। किसी को ऐसा लालच नहीं है, ये अल्लाह ताला का खास करम है, खास शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुखलिस लोग दे, और जो है ज़ियार रहमान का जो ये खला जो हुआ, अल्लाह ताला हमें तो सही लोगों को अल्लाह ताला मुखलिस लोग दे, ताकि इस खला को हम जो है फिल कर सकें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व साइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।